الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ جو آیات آپ کے سامنے پڑھی گئیں ان کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ صرف کلمہ پڑھ لینے سے یا کلمہ پڑھ لینا ان کے لیے کافی ہوگا اور اللہ تعالیٰ کیا ان کی آزمائش نہیں فرمائیں گے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمائش میں ڈالا اور تمہیں بھی آزمائش میں ڈالیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو بالکل واضح فرما سکیں کہ تم میں سے کون سچے ہیں اور کون اپنے اسلام کے دعوے میں جھوٹے۔ در حقیقت ہمارا دنیا میں آنا ہی ایک امتحان ہے اور اس امتحان کے مقصد کے لیے ہی ہمیں دنیا میں بھیجا گیا۔ جب سے دنیا آغاز ہوئی تب سے لے کر جب تک دنیا ختم نہیں ہوگی انسان امتحانات کے مراحل سے گزرتا رہے گا۔ اگر یوں کہیں کہ زندگی کا ہر لمحہ ہمارے لیے امتحان ہے، وقت کا ہر سیکنڈ ہمارے لیے امتحان ہے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ انسان ہر وقت یا اللہ کی فرما برداری میں گزار رہا ہے یا اللہ کی نافرمانی میں گزار رہا ہے، تو امتحان تو چل رہا ہے۔ اس کی مثال ایسے کہ جیسے طالب علم کو ایگزامینیشن ہال میں بٹھاتے ہیں، پرچہ اس کو دے دیتے ہیں اور گھڑی کے مطابق اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب یا تو وہ ایک ایک سیکنڈ اپنی کامیابی کو بنا رہا ہے، لکھ رہا ہے، یا وقت ضائع کر کے ایک ایک سیکنڈ اپنی ناکامی کے طور پر بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب دنیا میں بھیج دیا تو ہمارا جو موت کا ٹائمر ہے وہ آن ہو گیا۔ یہ تو نہیں پتا کہ کس کا کتنا وقت ہے، لیکن وہ جو بھی ہے وہ آن ہو چکا ہے۔ لہٰذا کسی کی عمر 80 سال ہے، بالفرض وہ 40 گزار چکا ہے تو اس کے پاس صرف 40 سال باقی ہے۔ کسی کی زندگی 40 سال ہے، 20-25 سال وہ گزار چکا ہے تو بس 15-20 سال ہی باقی ہے۔ اور ہو سکتا ہے ہم میں سے کئی ایسے ہوں جن کی زندگی کے شاید سال باقی نہ ہو، چند مہینے باقی ہوں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کئی ایسے ہوں جن کے چند مہینے بھی باقی نہ ہوں، چند دن باقی ہوں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہم میں سے کچھ ایسے بھی ہوں جن کے چند دن نہیں بلکہ چند گھنٹے، چند منٹ یا چند سیکنڈ باقی ہیں۔ یہ کسی کو نہیں پتا، یہ اللہ رب العزت کو پتا ہے۔ اس وقت کو اللہ نے چھپا دیا اور امتحان میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پوچھنا ہے وہ سلیبس آؤٹ کر دیا۔ دنیا کے امتحان میں اور آخرت کے امتحان میں یہی بنیادی فرق ہے۔ دنیا کے امتحان میں سلیبس بتایا جاتا ہے، آنے والے حتمی سوال نہیں بتائے جاتے
کہ مثلاً یہی 3 سوال یا یہی 6 سوال پوچھے جائیں گے. ہاں ایک کورس دے دیا جاتا ہے، ایک سلیبس دے دیا جاتا ہے، تیاری کریں. جیسے آج کل یونیورسٹیز میں بھی امتحانوں کی تیاری ہو رہی ہے، مدارس میں بھی بچے وفاق کے امتحان کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں. تو سارا سال جن کتابوں سے پڑھایا یہ ان کا سلیبس ہے کہ آئے گا اسی میں سے، لیکن حتمی سوالات کون سے آئیں گے یہ نہیں بتایا جاتا. یہ تو ہے دنیا کا امتحان. اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کا امتحانی مرکز یہ بنا، امتحان کا پرچے کا دورانیہ یہ بنا، یہ تفصیلات بتائی جاتی ہیں. لیکن پرچہ کیا آئے گا یہ نہیں بتایا جاتا. جبکہ آخرت کے امتحان میں اللہ تعالیٰ نے آسانی کا معاملہ فرما دیا، سلیبس بھی دے دیا اور حتمی آنے والے سوالات بھی بتا دیے. مثلا بتا دیا کہ قبر میں سیدھے سیدھے 3 سوال پوچھے جائیں گے. اس کے بعد آخرت میں جب انسان کو اٹھایا جائے گا تو پھر فرائض کے بارے میں سوالات ہوں گے یا حقوق کے متعلق سوالات ہوں گے. تو بالکل ہر چیز کو اور اس کی تفصیل کو کھول کر بتا دیا کہ ایگزیکٹلی یہ پرچہ ہے. ہاں جو چیز نہیں بتائی وہ یہ نہیں بتائی کہ ہمارے پاس وقت ہے کتنا. یہ اللہ رب العزت کے علم کی بات ہے. تاہم بالغ ہونے کے بعد ہم سب کو اس بارے میں فکر کرنی چاہیے اور اپنے وقت کو قیمتی بنانا چاہیے. کیوں؟ ہم سب کمرہ امتحان کے اندر ہیں. یہ دنیا امتحان گاہ ہے اور ہم میں سے ہر ایک کو جب اللہ تعالیٰ اپنے علم کے مطابق جتنا وقت اللہ تعالیٰ نے متعین کر رکھا ہے جب وہ دے دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کا پرچہ لے لیں گے. اس کو اس دنیا سے جانا ہوگا. جیسے کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ جس بندے پر حجت تمام کر دیتے کہ اس کو خیر بھی دکھا دی، شر بھی دکھا دیا، مواقع بھی دے دیے، توبہ کا چانس بھی دے دیا، اب سب کچھ پورا ہو گیا تو اب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ کتنا وقت دینا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر بلا لیتے ہیں کہ اس کو ہر طرح سے آزما بھی لیا، ہر طرح کے امتحانات میں ڈال بھی دیا، ہر طرح کے مواقع نعمتیں بھی دے دی، اب اس کو واپس بلا لیا جائے. تو یہ دنیا میں ہمارا امتحان ہے. میں نے عرض کیا کہ جب سے دنیا بنی اور جب تک دنیا رہے گی حضرت انسان کا امتحان ہوتا رہے گا. چنانچہ وہ سب سے پہلا امتحان آسمانوں پر ہوا. آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، اپنے علم میں سے علم دیا، پھر فرشتوں کو بھی وہ چیزیں سکھائی تھیں، آدم علیہ السلام کو بھی سکھائی تھی. امتحان ہوا اور پھر آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم میں سے چیزوں کو بتلا دیا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی فضیلت علم کی بنیاد پر ظاہر فرمائی. اور اب جیسے امتحان میں کامیاب ہونے والے کو انعام ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو یہ تمام مخلوقات میں اشرف ہونے کا تاج پہنایا. اور اس کا ظاہر یہ تھا کہ آسمان پر جتنی مخلوق تھی فرمائے کہ سب آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں. لہٰذا یہ تعظیمی سجدہ تھا، یہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا. یہ نہیں تھا کہ آدم علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے خدا بنا دیا تھا، کیونکہ شرک تو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے. تعظیم کے لیے، رسپیکٹ کے لیے. مثال دے دیتا ہوں، مثال بنتی تو نہیں. جیسے ہمارے یہاں کچھ قومیں ہیں وہ سلام کیسے کرتی ہیں کہ وہ اپنا سر جھکاتے ہیں. جیسے جاپان والے ہاتھ ملانے کے بجائے جب کسی سے ملتے ہیں تو تعظیم میں اس کے آگے سر جھکاتے ہیں. وہ اس کو خدا سمجھ کے نہیں جھک رہے ہوتے، وہ اس کی رسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کا ادب کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہی رسپیکٹ والا اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق سے سجدہ کروایا کہ دیکھو علم میں آپ سے برتر ہیں، ثابت ہو گیا. لہٰذا اب آپ اس بات کو پریکٹیکلی تسلیم کریں کہ واقعی ہم مانتے ہیں ہم سے اشرف ہے، ہم سے بہتر ہے. چنانچہ وہ سجدہ کروایا. اور پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام اور اما حوا جنت میں رہنے لگے. پھر شیطان آیا، شیطان نے ورگلایا. ان کے لیے ایک امتحان تھا کہ جنت میں ہر چیز کھائیں، ہر چیز جائز ہے، صرف ایک پودے کا پھل خود منع فرما دیا. اور بالآخر وہی انہوں نے کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھیج دیا. تو دنیا جب آغاز ہوئی تو آغاز سے لے کر حضرت انسان کو جب اللہ نے پیدا کیا تب سے لے کر قیامت تک یہ امتحانات آتے رہیں گے. یہ امتحان ہر دور میں آئیں گے.
ایسا نہیں ہے کہ صرف ہمارے زمانے میں اس قسم کے حالات آ رہے ہیں. آج کل چونکہ وائرس سے سب ڈرے ہوئے ہیں، حکومت بھی اس پر کچھ اقدامات کر رہی ہے. اس میں اتنی بات سمجھ لیں کہ دیکھیں دنیا دار الاسباب ہے. سبب کا اختیار کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ایک مرتبہ حضرت نے سوال کیا، نوجوان بیٹھے تھے آپ کی طرف، تو حضرت نے کہا بتاؤ توکل کسے کہتے ہیں؟ تو مختلف نوجوانوں نے مختلف جوابات دیے. اکثر کا جواب یہ تھا کہ بغیر اسباب کے اللہ پر بھروسہ کر کے کام کو شروع کر دینا. یہ اکثر کا جواب تھا. اور چونکہ عرف عام میں توکل کی یہی ڈیفینیشن سمجھی جاتی ہے، یہی مثال سمجھی جاتی ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں توکل کا مطلب ہے بس کوئی چیز اختیار نہ کریں، اللہ کا نام لیں اور بس چھلانگ مار دیں. حضرت نے فرمایا کہ نہیں، توکل اس کو نہیں کہتے. توکل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مبارک زندگی سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی اسباب میسر ہوں ان کو استعمال کر کے بھروسہ اللہ کی ذات پہ کریں. اب وہ الگ بات ہے اسباب ہوئی تھوڑے سے تو تھوڑے سے اسباب اختیار کریں. آپ کو پتہ ہے جنگوں کے اندر مسلمانوں کے حالات اکثر ہی کمزور رہے. اسلحہ نہیں ہے، گھوڑے پاس نہیں ہے، اور جنگی ساز و سامان پاس نہیں ہے. تو مختلف جنگوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اسباب اختیار کی. کسی جنگ کے اندر چند گھوڑے تھے، باقی ساری فوج پیدل ہے. یہ نہیں کہا کہ بھی باقی پیدل ہے تو پھر یہ بھی پیدل چلیں، نہیں، جو تھے وہ ساتھ لے لیے. اسی طرح بعض جنگوں میں صرف چند تلواریں تھیں، باقی نہتے تھے. تو نہیں فرمایا کہ بھی جب ان کے پاس نہیں ہے، اکثریت کے پاس تلواریں نہیں ہیں تو یہ چند تلواریں کیا کام کریں گی، ان کو بھی چھوڑ دو. نہیں، ان کو ساتھ لیا. ایک جنگ کے موقع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ سکھایا کہ اسباب کو اختیار کرنا چاہیے، یہ میری سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو آرمر ہوتا تھا، شیلڈ ہوتی تھی تلوار اور تیروں کو روکنے کے لیے، زرہ کہتے تھے اس کو، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پہن لی. اب بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ پر بھروسہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی طاقت، کیا اس سب پر ہمارا یقین نہیں ہے؟ لیکن ہمیں سکھانے کے لیے کہ جو اسباب ہوں، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 زریں تھیں، آپ نے دونوں پہن لی. تو اس میں کوئی غلط بات نہیں، بلکہ یہ عین سنت ہے کہ اسباب کو اختیار کیا جائے. جو اسباب میسر ان کو اختیار کر لیا جائے. تو اس وائرس سے بچنے کے لیے حکومتی اقدامات یا جو ہدایات دی جا رہی ہیں، ان ہدایات پر اسباب کو اختیار کرنا، اس میں قطعاً یہ توکل کے تقوی کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عین سنت ہے. چنانچہ ہم تو مسلمان ہیں الحمدللہ، وہ احتیاط کے طور پر بتا رہے ہیں کہ بار بار ہاتھ دھوئیں، منہ دھوئیں، اپنے ناک کو اور منہ کو جو ہے واش کریں. تو الحمدللہ بحیثیت مسلمان ہم یہ کام پہلے ہی کرتے ہیں. 5 وقت کی نماز ہے تو 5 وضو ہیں. وضو کے اوپر وضو کرنا یہ بھی فضیلت جو ہے وہ شریعت کے اندر بتلائی گی. چنانچہ ہمیں تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا مبارک دین عطا فرمایا کہ جس کے اندر پہلے ہی حفاظت ہے. جو جراثیم آج کے زمانے میں ظاہر ہونے تھے اور جو وبائیں آج کے زمانے میں ظاہر ہونی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ان کی حفاظت امت کو بتلا دی تھی. چنانچہ اس ضمن میں جو بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں اداروں کی جانب سے، ان کو اختیار کر لینے میں قطعاً کوئی حرج نہیں ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے. تاہم جو بات عرض کر رہا تھا کہ یہ جو وائرس آج دنیا میں کرونا وائرس آیا ہوا ہے، تو یہ کوئی پہلا حملہ انسانی زندگی کے اوپر نہیں ہے. اس قسم کے ان گنت وائرسز، اس سے زیادہ خطرناک وائرسز دنیا میں پہلے آئے ہیں. اس کے علاوہ بڑے پیمانے پر اموات کا ہونا، وائرس کے علاوہ پہلی جنگ عظیم ہوئی، لاکھوں انسان موت کی آغوش میں چلے گئے. دوسری جنگ عظیم ہوئی، اسی طرح لاکھوں انسان موت کی آغوش میں چلے گئے. تو اصل چیز تو وہی ہے جو آپ کے سامنے آیت پڑی کہ لوگ یہ گمان نہ کریں
کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا اور ہمیں بس چھوڑ دیا جائے گا، نہیں، بلکہ ہمارا امتحان ہے۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ مسلمان موت سے نہیں ڈرتا، مسلمان اپنے انجام سے ڈرتا ہے۔ تو ڈرنا اپنے انجام سے چاہیے، موت سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ موت تو آنی ہے، کسی جنگ میں موت نہیں آئے گی، بستر پر آ جائے گی، کسی وائرس سے نہیں آئے گی، تو طبعی موت تو بہرحال آئے گی نا۔ انسان اپنی زندگی کو پورا کر لیتا ہے، اللہ نے جو رزق لکھا ہے اس کا پورا ہو جاتا ہے، تو بہرحال موت آ جاتی ہے۔ تو موت سے مسلمان نہیں ڈرتا، مسلمان اپنے انجام سے ڈرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ طلبہ امتحان سے نہیں ڈرتے، طلبہ رزلٹ سے ڈرتے ہیں۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ سارا سال پڑھا نہیں ہے اور پرچے سر پر آ گئے ہیں، اور اب چونکہ ہم نے پرچے پہ صرف پھول بوٹے بنانے ہیں، لہٰذا انجام کیا ہوگا۔ تو ان کو اپنے انجام کا ڈر ہوتا ہے، امتحان کا ڈر نہیں ہوتا۔ کئی جہالے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ امتحانوں کے دنوں میں خوب ریلیکس ہوتے ہیں، چونکہ عام دنوں میں پڑھائی کا نظم ہوتا ہے، مدارس میں بھی یونیورسٹیز میں بھی حاضری لگ رہی ہوتی ہے، بڑا سخت ایک شیڈیول ہوتا ہے، اساتذہ کی نگرانی ہوتی ہے، اور ماشاءاللہ امتحانات سے کچھ ہفتے پہلے وہ ریلیز کر دیتے ہیں، تو اس طرح کے لاہوری شہزادے پھر کھلی موج کرتے ہیں، کہتے ہیں مزے کے دن آ گئے۔ اب تو وہ جو نظم تھا، بوجھ تھا، وہ بھی گیا، اب پھر وہ مزے سے سوتے ہیں اور اپنے دوسرے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، تو ان کو امتحانات کا کوئی خوف نہیں ہوتا، خوف ہوتا ہے انجام کا۔ تو واقعتاً مسلمان کو موت کا خوف نہیں ہوتا، مسلمان کو اپنے انجام کا خوف ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ موت تو برحق ہے، بستر پہ آ جائے گی، خدا نخواستہ کسی حادثے میں آ جائے گی، عافیت کی دعائیں پڑھنی چاہیے، اور دعاؤں کی طاقت اس کو سمجھنا چاہیے۔ انشاءاللہ آج اسی پر کچھ بات کرنے کا ارادہ بھی ہے کہ اللہ نے دعا میں کتنی طاقت رکھی۔ آج مسلمان بھی غیر مسلموں کی طرح بعض اوقات اسباب پر اتنا یقین کرنا شروع ہو گئے کہ اسباب کو توکل کے درجے میں نہیں بلکہ یقین کے درجے میں اختیار کرنا شروع کر دی، اور اللہ سے مکمل نظر ہٹ گئی، حتیٰ کہ دعا بھی کرنا چھوڑ دی۔ تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ پہلے وقتوں میں جب موبائل فون نہیں تھے تو بچہ جب گھر سے نکلتا پڑھنے کے لیے اور واپس اپنے وقت پر گھر نہ آتا تو ماں دعائیں شروع کر دیتی تھی، مصلی بچھا لیتی تھی، اور مصلی بچھا کر دعا کرتی، اور جیسے جیسے وقت گزرتا ماں کی آہوزاری میں گڑ گڑاہٹ میں اضافہ ہو جایا کرتا تھا۔ اور اب چونکہ موبائل فون آ گئے تو اب ذرا بچہ تاخیر سے ہو تو بجائے دعا کرنے کے فوراً کال ملاتی ہے، کہاں تک پہنچ گئے، گھر کیوں نہیں آئے؟ تو وہ کہتا ہے جی میری موٹر سائیکل خراب ہوئی تھی، میں بس آدھے گھنٹے میں پہنچ رہا ہوں۔ اب ماں بھی مطمئن ہے، بچہ بھی مطمئن ہے، اللہ کی طرف توجہ ہی نہیں گئی۔ تو یہ اسباب کا ایسا اختیار کرنا کہ جس میں اللہ کو انسان بھول ہی جائے، یہ اسباب کا اختیار کرنا بالکل غلط ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ سب کی تعلیمات سے قطعاً یہ ثابت نہیں ہے۔ ہاں میں نے پہلے عرض کیا اسباب کا اختیار کرنا سنت ہے، عین توکل ہے، لیکن سبب کو سنت کے درجے میں اختیار کرنے کے بعد نتائج اللہ پہ چھوڑ دینا اور دعا کرتے رہنا، اللہ کی طرف متوجہ رہنا، یہ ہے اصل۔ چنانچہ بات چل رہی تھی کہ جب سے دنیا بنی، جب سے حضرت انسان بنا اور قیامت تک انسان کے اوپر حالات آتے رہے ہیں، آتے رہیں گے۔ یہ وائرس تو کوئی اس درجے کا حملہ نہیں ہے، اس سے بڑے بڑے حالات گزر چکے ہیں اور مزید بھی آئیں گے، لہذا پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ہر زمانے میں مسلمانوں نے اس قسم کے حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اللہ کی طرف متوجہ رہے اور صلاۃ الحاجت کے نفل پڑھے اور اجتماعی دعا کے ذریعے، انفرادی دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی، اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ چنانچہ قیامت کے آنے سے پہلے پہلے کچھ علامات ظاہر ہوں گی، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں تفصیلاً فرمایا۔ علماء نے اس کو پھر کیٹیگرائز کیا، اس کی گروپنگ کی۔
اور فرمایا کہ اس میں کچھ علامات چھوٹی ہیں، ان کو علامات صغریٰ کہہ دیا، اور فرمایا کچھ علامات بڑی بڑی ہیں، ان کو علامات کبریٰ کہہ دیا۔ تو فرمایا کہ بھئی چھوٹی چھوٹی جو نشانیاں ہیں وہ تو اب تقریباً پوری ہو چکی، تاہم جو علامات کبریٰ ہیں، بڑی بڑی نشانیاں، یہ ابھی باقی ہیں۔ ان کے بارے میں خود احادیث میں آتا ہے کہ جب ایک نشانی ظاہر ہوگی تو اس کے بعد پے در پے کنزیکٹیولی دوسری نشانی، تیسری نشانی، چوتھی نشانی آنی شروع ہو جائے گی۔ حدیث میں فرمایا کہ ایسے حالات ہوں گے کہ لوگ ابھی پہلی نشانی پر حیران ہو رہے ہوں گے کہ دوسری علامت ظاہر ہو جائے گی، ابھی دوسری پر پریشان ہو رہے ہوں گے کہ تیسری۔ تو مثال دی جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹتا ہے نا، تو دانا ایک پر دوسرا دانا زمین پر گرتا ہے، اس طرح فرمایا کہ ایک کے بعد دوسری علامات ظاہر ہونی شروع ہوں گی اور ایسے مسائل آنے شروع ہوں گے، اور وہ ایسے مسائل ہوں گے کہ اسباب ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، ناممکن ہوگا۔ اس وقت پھر مسلمان کیا کریں گے؟ مسلمانوں کی جان کیسے چھوٹے گی، فتح کیسے ہوگی؟ میں اس کی طرف آپ کا اشارہ کروانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ایک واقعہ جو تاریخ میں گزر چکا، قرآن مجید کے اندر 30ویں پارے میں سورہ فیل ہے، ہاتھی والے جنہوں نے بیت اللہ پر حملہ کیا کہ اس کو منہدم کر دیتے، گرا دیتے۔ تفصیلی واقعہ بتانا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ بتانا ہے کہ ہاتھی والوں کا لشکر ایک تو بڑا جنگجو تھا، وہ چونکہ حبشی لوگ تھے، اور حبشی لوگ جو ہیں وہ لڑائی میں اور اٹیک میں بہت تیز ہوتے، سخت ہوتے۔ پھر اس زمانے میں خاص طور سے عربوں نے ہاتھی جیسا جانور دیکھا نہیں تھا۔ آپ یوں سمجھ لیں نا کہ آج کسی بہت ہی سیدھے سادھے ملک میں جو ترقی میں بہت پیچھے ہو، اس ملک کے اوپر ٹینکوں کے ساتھ حملہ کر دیا جائے۔ اب وہاں جو فوجی ہو، لڑنے کے لیے ان کے پاس نیزے اور تیر کمان ہو، اور آگے سے مقابلے کے لیے ٹینک آ رہا ہو، تو اب ٹینک سے کیسے مقابلہ ہو سکتا ہے؟ تو بس مثال دینے کے لیے سمجھایا کہ ہاتھی والوں کا لشکر اس وقت ایسے ہی تھا جیسے وہ ٹینک لے کر آ گئے، لہٰذا بہت سارے قبیلوں نے راستے میں اس کو روکنے کی کوشش کی، ان کے ساتھ مقابلہ کیا ابرہا کے ساتھ، لیکن ان کو شکست ہوتی رہی۔ اب ذرا سنیے کہ بالآخر اللہ تعالیٰ نے پھر فتح کیسے دی۔ حضرت عبد المطلب جو ہیں، انہوں نے پھر کیا کیا کہ جب ان کے اونٹ، وہ اس نے ابرہا نے کہا کہ لے آؤ ان کے سردار کے، تو وہ 200 کے قریب اونٹ تھے، وہ حبشی جو ہے وہ لے گیا۔ تو حضرت عبد المطلب ملاقات کے لیے آئے، تو ابرہا سمجھ گیا کہ اچھا اب یہ مجھ سے مذاکرات کریں گے کہ بھی آپ بیت اللہ کو نہ گرائیں، اور پھر کوئی گیو اینڈ ٹیک ہوگی، کچھ طے ہوگا۔ لیکن وہ آئے، انہوں نے کہا کہ بھی میں تو اپنے اونٹ لینے کے لیے آیا ہوں، میرے اونٹ جو ہے مجھے واپس کر دو۔ تو وہ بڑا حیران ہوا۔ تو ابرہا نے پوچھا کہ بھی آخر کیا وجہ ہے؟ آپ کو اپنے خدا کے گھر سے کوئی محبت تعلق نہیں، آپ نے اس کی کوئی بات نہیں کی۔ تو حضرت مطلب نے عجیب بات فرمائی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا کہ جس کا گھر ہے وہ اس کی خود حفاظت فرمائے گا، یہ چیز میری ہے، اونٹ تو میرے، لہٰذا اس کی حفاظت، اس کی ذمہ داری میری ہے، یہ میں تو اس کی بات کرنے آیا ہوں۔ لہٰذا خیر وہ بڑا متاثر ہوا حضرت عبد المطلب رحمۃ اللہ کو دیکھ کر، اور انہوں نے کہا ان کے اونٹ واپس کر دیں۔ اب سنیے انہوں نے کیا کیا، واپس گئے مکہ میں اور جا کر اعلان کر دیا کہ سب لوگ پہاڑوں کی طرف چلے جائیں اور پچھلے علاقوں میں چلے جائیں، شہر کو خالی کر دیں، کہ ابرہا کا جو لشکر آ رہا ہے ان کے پاس اس طرح کے جانور ہیں اور وہ اس قسم کے جنگجو لوگ ہیں کہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ جب لوگ سب چلے گئے، چونکہ قوم کے سردار تھے، لوگوں کی سیفٹی سیکیورٹی ان کی ذمہ تھی، جب سب کو بھیج دیا محفوظ مقامات پر، تو خود بیت اللہ میں چلے گئے، غلاف پکڑ لیا اور عجیب الفاظ سے وہاں پر دعا کی۔ وہ دعا بھی محفوظ ہے، کتابوں میں مل جاتی ہے، جس کا خلاصہ یہ تھا، بڑے درد بھرے انداز میں دعا کی تھی، یا اللہ یہ لشکر اب آپ کے گھر کو گرانے کے لیے آ گیا ہے اور ہم اس کو روکنے کی استعداد نہیں رکھتے، چونکہ میں نے آپ کو بتایا اس کی ہسٹری ہے کہ بہت سارے رستے میں گاؤں اور قبیلے والوں نے اٹیک کیا، اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، مقابلہ نہ کر پائے۔ تو انتہائی عاجزی کے ساتھ، زاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اور دعا کا پھر اثر یہ ظاہر ہوا کہ ایک طرف ابرہا کا لشکر ہے اور ہاتھی ہے ان کے پاس، اتنی بڑی فوج ہے،
اور سامنے سے مقابلے کے لیے ایک شخص بھی نہیں آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیجا اس دعا کی برکت سے، اپنے گھر کی برکت سے، اس کی حفاظت کے لیے، اور پورے کے پورے لشکر کو انہوں نے ہلاک کر دی۔ تو یہ ایک دفعہ نہیں ہوا، مسلمانوں پر ہر زمانے میں آفات آتی رہی، آزمائشیں آتی رہی، امتحانات آتے رہے، لیکن ہر دور میں اہل ایمان استقامت کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ رہے، دعاؤں کے ذریعے حفاظت ہوتی رہی۔ اب میں آپ کو جو بات بتا رہا تھا علامات کبریٰ کے حوالے سے، کہ علامات کبریٰ میں ایک نشانی یہ ہے کہ جب حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا اور مسلمانوں کا ایک بڑا لشکر بنے گا، پھر کفار کے ایک لشکر کے ساتھ بڑی زبردست جنگ ہوگی اور اس میں مسلمانوں کو زبردست شکست ہوگی، پھر اس کے بعد حملہ کریں گے، پھر شکست ہوگی، پھر حملہ کریں گے، پھر شکست ہوگی، حتیٰ کہ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی رہ جائے گی، مٹھی بھر۔ اس وقت مسلمان اور حضرت مہدی علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے مل کر دعا کریں گے، یا اللہ آپ امت پر رحم فرمائیں، یہ چند مسلمان رہ گئے، اگر یہ بھی حملے میں ہلاک ہو گئے، شہید ہو گئے، تو پھر آپ کا نام لینے والا کون ہوگا؟ اور وہ دعا کریں گے، ایسی اس میں تڑپ ہوگی، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیج دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیج دیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد مسلمانوں کی فتح کے دن شروع ہو جائیں گے۔ سب سے پہلا کام وہ کریں گے کہ اپنے ہاتھ سے صلیب کو توڑ دیں گے، تو جتنے دنیا میں عیسائی ہیں وہ سب کے سب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے۔ جو مخلص عیسائی ہیں، جو واقعی اللہ کے چاہنے والے ہیں اور اپنے نبی کے ماننے والے ہیں، وہ سب کے سب کلمہ پڑھیں گے، مسلمان ہو جائیں گے۔ پھر مسلمانوں کی تعداد بڑھ جائے گی اور پھر حملہ ہوگا۔ قصہ مختصر یہ کہ دجال سے مقابلہ ہونے کے بعد جب دجال کو قتل کریں گے تو مسلمان ابھی اس پر سجدہ شکر بھی نہیں کر پائیں گے کہ اللہ نے ایک مصیبت سے جان چھڑائی۔ ادھر اطلاع آئے گی کہ یاجوج ماجوج نکل آئے گا۔ اب یہ یاجوج ماجوج کیا ہے؟ اللہ کے علم میں ہے، ایک مخلوق ہے، لیکن ان کی تعداد اتنی ہوگی کہ ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ناممکن ہوگا، امپاسبل ہوگا۔ کوئی اسلحہ، کوئی ٹیکنالوجی کام نہیں کر سکے گی، اتنی تعداد ہوگی۔ ایک حدیث میں ان کی تعداد کو فرمایا کہ 1000 میں 999 ان کے بندے اور ہمارا امتی ایک، یعنی اتنی ریشو۔ آپ بتائیں مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کوئی بھی اسلحہ چلائیں، کوئی بھی چیز ہو، تو بہرحال مشین ہے، اس کو ری لوڈنگ کی ضرورت پڑتی ہے، مشین گرم ہو جاتی ہے، اور پھر ایمونیشن کی ایک مقدار ہوتی ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ خیر، عیسیٰ علیہ السلام اعلان فرما دیں گے کہ تمام مسلمان جہاں جہاں بھی ہیں وہیں پہ قلعہ بند ہو جائیں، یعنی اپنے آپ کو بیسمنٹس کے اندر اور مختلف جگہوں پر اندر سیکیور کر لیں، باہر نہ نکلیں، اور باہر یاجوج ماجوج پھر خوب تباہی مچائیں گے اور زمین کے اوپر کسی چیز کو نہیں چھوڑیں گے۔ آپ ان کی تعداد کا اس سے اندازہ کریں، حدیث میں آیا کہ وہ دریا کے پاس سے گزریں گے، یاجوج ماجوج، لشکر اتنا بڑا ہوگا، اور ان کا اول دستہ اس دریا کے پانی کو پینا شروع کرے گا اور وہ آگے چلتے جائیں گے، پھر ان کے بعد والے آئیں گے، پیتے جائیں گے، ان کے بعد والے آئیں گے، پیتے جائیں گے، حتیٰ کہ جب ان کے لشکر کا آخری دستہ وہاں آئے گا تو دیکھیں گے وہاں دریا ہے ہی نہیں، اور دریائی پتھروں کو دیکھ کر وہ آپس میں بات کریں گے کہ لگتا ہے یہاں سے کبھی کوئی دریا گزرتا تھا۔ اتنی تعداد ہوگی کہ دریا پی جائے گی۔ اب آپ اس سے اندازہ کریں نا کہ ان کی تعداد کتنی ہوگی۔ چنانچہ اب ان سے جان کیسے چھوٹے گی؟ نہ ان سے مقابلہ ممکن، نہ ان کے ساتھ لڑا جا سکتا ہے۔ دنیا کے اندر انہوں نے خوب فساد برپا کرنا ہے۔ مسلمان چھپے ہوئے ہیں، آخر راشن کے ساتھ، محدود وسائل کے ساتھ کسی جگہ اگر اپنے آپ کو انہوں نے چھپایا ہوا ہے تو آخر کب تک گزارا ہو؟ چنانچہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کریں گے کہ آپ روح اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یا اللہ اس مصیبتوں سے ہماری جان چھڑائے۔ تو یاد رکھیے، کوئی ٹیکنالوجی، کوئی ایٹامک بم، کوئی چیز اس وقت کام نہیں آئے گی، فقط دعا کام آئے گی۔ دعا کی طاقت کو سمجھنے کے لیے میں ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں، آپ کو کوئی دشمن ایسا ہے جس سے آپ کو خطرہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ اپنی مدد کے لیے چاہیں گے کہ آپ کے ساتھ بھی کچھ آپ کے معاملین ہو۔ تو ایک صورت یہ کہ آپ اپنے گھر کے افراد کو دشمن کے مقابلے میں لے آئیں،
تو ظاہر سی بات ہے گھر کے افراد تھوڑے سے ہوتے ہیں. آپ شہر کے جو تھانہ ہے ادھر چلے جائیں تو وہاں سے بہرحال کچھ سپاہی آپ کی مدد کے لیے آ جائیں گے، وہ بھی تھوڑے ہیں. اگر آپ شہر کے میئر کے پاس چلے جائیں تو وہ ایک بڑی تعداد کارکنوں کی محافظین کی آپ کے ساتھ کر دے گا، تو یقیناً یہ پہلے کی نسبت بہتر صورت ہے. لیکن اگر آپ ملک کے بادشاہ کے پاس چلے جائیں اور اسے کہیں کہ جناب مجھے خطرہ ہے، میرے ساتھ اپنے آپ جو ہے وہ محافظ کو بھیجیں، تو ایک بہت بڑی فوج آپ کے ساتھ ہوگی. بس یوں سمجھ لیں کہ ہم پر جب بھی کوئی مصیبت مشکل آتی ہے تو ہم اسباب کو اختیار کرتے ہیں، دائیں بائیں ہاتھ مارتے ہیں، لیکن وہ جو بادشاہ ہے جس کی مدد اگر آ گئی تو سب سے زیادہ ہمارے معاملین ہمارے ساتھ ہوں گے. ہم اس کو اختیار نہیں کرتے، ہم سبب پر یقین کرتے ہیں کہ جی ہاں ہمیں مشکل آ گئی ہے، فلاں ایم ایل اے سے رابطہ نکالو، فلاں منسٹر سے رابطہ نکالو، صدر وزیر سے رابطہ نکالو. لیکن ہم جو تمام کائنات کا رب ہے ہم اس سے رابطہ نکالنے کی اکثر کوشش نہیں کرتے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام سے مسلمان سب کے سب درخواست کریں گے کہ حضرت آپ دعا فرمائیں کہ ان سے جان چھوٹے. چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام دعا فرمائیں گے، ان کی دعا کی برکت سے یاجوج ماجوج کے اندر ایک بیماری پھیل جائے گی. یہ دعا کی برکت ہوگی، ورنہ تو مقابلہ ممکن نہیں ہوگا. اور ان کے جسم میں پھنسیاں پھوڑے نکلنے شروع ہو جائیں گے، انہیں کوئی الرجی ہو جائے گی اور اسی کی وجہ سے وہ ہلاک ہونے شروع ہو جائیں گے. اب آپ کو تعداد کا میں نے بتا دیا کہ تعداد کتنی ہوگی، تو اندازہ کریں نا کہ جب وہ ہلاک ہوں گے تو لاشیں کتنی ہوں گی. اب چند بندے ہوتے یاجوج ماجوج کے تو مسلمان کو زمین میں دفنا کے جان چھڑا لیتے. اب دنیا کے اندر ہر طرف ان کی لاشیں ہوں گی. حدیث میں آیا کہ اتنی لاشیں ہوں گی کہ زمین کا کوئی ایک بالش کے برابر بھی جگہ ایسی نہیں ہوگی جہاں ان کی لاش نہ ہو. تو زمین پر چلنا پھرنا مشکل ہو جائے گا اور ان کی لاشوں سے وہ گلی سڑنی شروع ہوگی، تعفن شروع ہوگا. آپ اندازہ کریں نا کہ گلی کے کونے میں جانور مر جائے تو وہاں سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے. جب پوری دنیا میں اتنی لاشیں ہوں گی اور وہ گل سڑ رہی ہوں گی تو کتنا ایک عذاب بن جائے گا. چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کریں گے کہ حضرت پھر دعا کریں، اب اس مصیبت سے بھی جان چھڑائیں. چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دعا کریں گے اور اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ کہیں غائب سے ایسے بڑے بڑے پرندوں کو بھیجیں گے جو اپنے پنجوں میں ان کی لاشوں کو اٹھا کے سمندر میں پھینکیں گے اور جہاں اللہ کے علم ہے وہاں اٹھا کے لے جائیں گے. اس کے بعد زمین پر جو گند ہوگا اس کے لیے اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے. یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت ہوگی. اور حدیث میں آتا ہے کہ زمین کا اوپر والی جو سطح ہے وہ اکھڑ جائے گی، اتنی زبردست بارش ہوگی. اور پھر نیچے سے جو زمین کی سطح نکلے گی وہ انتہائی زرخیز ہوگی اور ہر طرف ہریالی ہوگی، برکتیں ہوگی اور پھر ہر طرف دین اسلام ہوگا. ہر کچے پکے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہوگا، کوئی بھی بندہ بے دین نہیں ہوگا. تو اندازہ کیجئے کہ یہ اتنی بڑی بڑی جو مصیبتیں ابھی آنے والی ہیں یہ سب بھی دعا کی برکت سے ٹلیں گی. اس لیے دعا کی طاقت کو مسلمان کو سمجھنا چاہیے، اس کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے. دعا وہ چیز ہے اگر انسان دل سے دعا کر لے تو اللہ تعالیٰ تقدیر کا بھی کچھ حصہ ہے اس کو بدل دیتے ہیں. علماء نے لکھا کہ تقدیر کی دو اقسام ہیں، ایک تقدیر معلق اور ایک تقدیر مبرم. فرمایا کہ تقدیر مبرم ہے وہ تو اٹل فیصلے ہیں، وہ تو نہیں بدلتے، وہ کچھ بھی کر لیں، وہ اللہ تعالیٰ کے تکوینی احکامات ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے ایسے عوامر ہیں جو کسی حالات میں کسی صورت میں نہیں بدلتے. لیکن جو تقدیر معلق ہے اس کے متعلق فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دن بھر میں کئی مرتبہ لوح محفوظ کو دیکھتے ہیں اور اس میں سے جو چاہتے ہیں باقی رکھتے ہیں، جو چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں. لہٰذا دعا کی برکت سے، نیک اعمال کی برکت سے اللہ تعالیٰ بعض وقت کسی بندے کی زندگی میں برکت ڈال دیتے ہیں، اضافہ کر دیتے ہیں، رزق میں برکت ڈال دیتے ہیں، اس کے کاموں میں، اس کی عمر میں، اس کی صحت میں برکت ڈال دیتے ہیں. تو لہٰذا یہ نہ سمجھیں کہ دعا سے کچھ نہیں ہوتا. دعا سے وہ جو ہمارے بڑے کہتے ہیں نا دعا سے تقدیریں بدل جاتی ہیں. تو یہ بات درست ہے کہ اگر انسان دل سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ
تقدیر معلق کے اندر جو اشیاء لکھی ہیں اللہ تعالیٰ بدل دیتے ہیں. اب چونکہ ہمیں نہیں پتا کہ تقدیر میں کیا مبرم ہے کیا معلق ہے، ہمارا کام دعا کرنا ہے، ہمارا کام دعا کرنا ہے. چنانچہ حدیث مبارکہ میں آیا کہ دعا ایسی نعمت ہے کہ جو کبھی ضائع نہیں ہوتی. چنانچہ فرمایا کہ دعا کی قبولیت کی 3 صورتیں ہیں، تینوں صورتوں میں سے ایک صورت میں ضرور قبول ہوتی ہے. فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جس چیز کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ منوان وہی چیز عطا کر دیتے ہیں. عام طور پہ ہم اس کو کہتے ہیں ہماری دعا قبول ہو گئی، چونکہ جو مانگا وہ مل گیا تو بندہ سمجھتا ہے کہ میں نے دعا کی تھی مل گیا. یہ قبولیت کی پہلی شکل ہے. دوسری شکل یہ کہ انسان دعا کرتا ہے لیکن جو چیز اللہ سے مانگ رہا ہے اس کے حق میں بہتر نہیں ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ اس کا متبادل اس سے بہتر چیز اس کو عطا کر دیتا ہے. حالانکہ یہ چیز اس نے نہیں مانگی لیکن اللہ تعالیٰ اس کا متبادل اس کو عطا فرما دیتا ہے. تیسری چیز فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں نہ وہ چیز دیتے ہیں جو مانگ رہا ہے نہ اس کا متبادل دیتے ہیں، بلکہ اس کی اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ فرما دیتے ہیں. اور عین اس وقت جب ترازو کے اندر اعمال تل رہے ہوں گے اور انسان اس وقت تمنا کر رہا ہوگا کہ کاش نیکیوں کے پلڑے میں میرے کچھ نمبر زیادہ ہوتے، آج میں کامیاب ہو جاتا، اس وقت میں اس لمحے میں ہمارے لیے نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد نیکی، چھوٹی سے چھوٹی نیکی سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہمارے لیے کوئی نہیں ہوگی. آج تو ہماری لسٹ جو چیزوں کی وہ تو اور ہے نا، ہم نے اپنی خواہشات کی ایک تمناؤں کی لسٹ بنائی ہوتی ہے، اس میں بہت ساری چیزیں رکھی ہوتی ہیں، لیکن اس وقت میں جب ترازو میں اعمال تولے جا رہے ہوں گے تو نیکی سے بڑھ کر، ایک چھوٹی سی نیکی سے بھی بڑھ کر ہمارے لیے قیمتی چیز اس وقت کوئی نہیں ہوگی. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے پورے یقین کے ساتھ دعائیں مانگتا رہا اس کی دعاؤں کو گٹھڑیوں کی شکل میں لا کر نیکی کے پلڑے میں رکھا جائے گا اور اس وقت وہ دعا اس کے کام آئے گی. حدیث میں ایک بندے کے بارے میں آیا کہ اس نے دیکھا کہ بھئی اس طرح سے بہت ساری گٹھڑیاں لا کے اس کے نیک ترازو میں ڈال دی گئی، تو وہ کہے گا یا اللہ یہ کس کی نیکی ہے میرے کھاتے میں؟ اللہ فرمائیں گے نہیں، یہ یوم الحساب ہے اور یوم الانصاف ہے، آج کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، یہ تمہاری وہ دنیا کی مانگی ہوئی دعائیں ہیں جو میں نے قبول نہیں کی تھی لیکن تمہارے لیے ذخیرہ کر دی تھی. حدیث مبارکہ میں آتا ہے وہ بندہ اس وقت حسرت کرے گا اور تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں نے جتنی دعائیں مانگی تھی کوئی قبول نہ ہوتی، آج وہ مجھے نیکیوں کی شکل میں مل جاتی. حالانکہ آج دنیا کے اندر ہم سمجھتے ہیں یا ضعیف الاعتقاد مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دعائیں کہیں ضائع ہو جاتی ہیں. ہم دعا مانگتے ہیں اللہ سنتے ہی نہیں ہے، ہم دعا مانگتے ہیں قبول ہی نہیں ہوتی. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. جب یہ حدیث آپ نے سن لی سمجھ لی تو اب دعاؤں کو کنجوسی کے ساتھ نہ مانگے بلکہ کھلے دل سے مانگے. جب آپ کو یہ یقین ہو گیا کہ دعا وہ عمل ہے جو ضائع نہیں ہوگا، وہ ضرور بضرور اس کا بدل یا تو دنیا میں ملے گا یا آخرت میں ملے گا، تو آپ کھل کر دعا کریں. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم پورے یقین کے ساتھ، پورے وثوق کے ساتھ، ایمان کے ساتھ دعا کریں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے یہ اس کے ایماندار ہونے کی علامت ہے. گویا وہ بندہ اللہ پر پورا ایمان رکھتا ہے، پورا یقین رکھتا ہے. کیونکہ جس کو یقین ہی نہ ہو دعاؤں کے قبول ہونے کا، جس کو یہ یقین نہ ہو کہ آسمانوں میں کوئی بیٹھا میری سن رہا ہے، تو بھلا دعائیں کیوں کرے گا؟ اگر وہ کرتا بھی ہے تو بہت مختصر دعائیں کرتا ہے کیونکہ اس کو بے یقینی ہوتی ہے. جو لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے یہ پکی بات ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ پر پورا یقین ہے، پورا ایمان ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے وہ دل لگا کر گڑ گڑا کر تفصیل کے ساتھ دعائیں مانگ رہے ہیں. دعاؤں کے لیے کچھ بنیادی شرائط ہیں جس کا سمجھنا ضروری، جس کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان کا کھانا پینا پہننا یہ سب حلال ہے، یہ لازم ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک لقمہ جس شخص نے حرام کا کھا لیا 40 دن تک اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. لہٰذا اگر ایک شخص نے حرام کما لیا اور ایک نہیں مکمل کھانا ہی ایک وقت کا اس نے کھا لیا، پھر پورے دن کا کھانا اس نے کھایا، پھر مہینوں کھایا، سالوں کھایا، تو اندازہ کیجئے کہ اس کی تو زندگی بھر کی دعا قبول نہیں ہوگی. لہٰذا اس بارے میں ہمیشہ احتیاط کرنی چاہیے کہ کھانا پینا پہننا ہر چیز حلال ہو. اس کے بارے میں اس آج نے تفصیل سے پہلے بات کی ہوئی ہے
کہ آج کل کھانے کی چیزوں میں کیسے احتیاط کریں. یہ جو امپورٹڈ چیزیں آتی ہیں اس میں ای نمبرز ہوتے ہیں، اس میں بعض کا حرام اشیاء کے اجزاء ڈلے ہوتے ہیں. اور اگر مذبوحہ جانور جو ہمارے یہاں مذبوحہ ہیں وہ ان کے یہاں چونکہ ذبح نہیں ہوتے، وہ اپنے طریقے سے مارتے ہیں، تو اگر گائے کی بھی کوئی چیز ڈلی ہوئی ہے کسی کھانے کی چیز میں اور باہر سے آئی ہے تو وہ بھی حلال نہیں ہے. کجا ہے کہ اس میں خنزیر کا کچھ حصہ ڈلا. اس کے ساتھ ساتھ جو کمائی ہے انسان کی وہ بھی حلال ہے. اس میں انسان ہمیشہ کوشش کرے کہ حلال کمائے. اسی طرح جو ملازمت کرتے ہیں وہ اس کو کوشش کریں کہ جو وقت ہم نے طے کیا ہوا ہے، جو معاہدہ ہوا ہے، اس وقت کو پورا ادا کریں، ورنہ ان کی جو تنخواہ ہے وہ حرام ہو جائے گی. الغرض حلال کا اہتمام کریں. حلال کمانے والا، حلال کھانے والا بندہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اور حرام کمانے والے بندے کو، حرام کھانے والے بندے کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتے. چنانچہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہر حلال کا اہتمام کریں. دوسری بات، دعا کو پورے یقین سے مانگے. بے یقینی کی کیفیت سے نہ مانگے کہ پتہ نہیں قبول ہوگی، پتہ نہیں ہوگی. ایسی بات نہ ہو. پورے یقین کے ساتھ، پورے وثوق کے ساتھ اللہ سے دعا کو مانگے. تیسری بات یہ کہ دعا مانگنے کے اندر طلب ہو، تڑپ ہو. دیکھیں ایک ہوتا ہے روایت کا پورا کرنا. ہمارے یہاں ایک رواج چلا ہوا ہے کہ نماز کے بعد امام صاحب ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، سارے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں اور بس منہ میں پھیر لیتے ہیں، اور اس کو رواج سمجھنا شروع کر دیا. اس کے اندر دعا کی کیفیت نہیں ہوتی اکثر، الا ماشاء اللہ. چنانچہ حضرت ہمارے فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں سفر پہ جا رہا تھا تو ساتھی بھی ساتھ تھے. حالانکہ ہم نے کہیں نماز پڑھی تو نماز کے بعد اسی طرح سب نے ہاتھ اٹھائے، تو میرے ساتھ جو ساتھی تھا اس نے بھی ہاتھ اٹھائے، آمین کہی، سب نے منہ پہ ہاتھ پھیرا، اس نے بھی پھیرا. تو کہنے لگے میری عادت نہیں، میں نے ویسے ہی پوچھ لیا اچھا بتاؤ اس وقت تم نے کیا اللہ سے مانگا؟ تو کہنے لگے وہ تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا حضرت اس طرح سوال پوچھ لیں گے. اس نے کہا حضرت صاحب سچ سچ بتاؤں میں نے اس وقت کچھ نہیں مانگا. تو کہنے لگے بڑا حیران ہوا کہ تم نے نماز پڑھی، اللہ کی رحمت متوجہ ہو گئی، تم نے ہاتھ اٹھائے اور منہ پر پھیرے، آمین بھی کہا، تو تم نے کچھ نہیں مانگا؟ میں نے کچھ نہیں مانگا. تو بعض اوقات یہ جو رسمی دعائیں ہیں یہ آپ کو بھی پتا ہوتا ہے کہ آپ اللہ کی طرف متوجہ نہیں، تو بھلا جب بے توجہی کے ساتھ، بے یقینی کے ساتھ رسم رواج کو پورا کرتے ہوئے دعا مانگیں گے تو بھلا وہ اللہ تک کیسے جائے گی، کیسے قبول ہوگی؟ لہٰذا دعا کو پورے توجہ کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ، وثوق کے ساتھ مانگیں. میں اس میں اکثر یہ مثال بھی دیا کرتا ہوں کہ دیکھنے میں آیا کہ جمعے کے دن نوجوان ہمت کر کے مسجد پہنچ جاتے ہیں، اور چونکہ خطبہ سننا نہیں ہوتا تو ماشاءاللہ سب سے آخر میں پہنچتے ہیں کہ بس سلام سے پہلے کسی طرح جمعے میں شامل ہو جائے. اور جمعہ پڑھنے کے فوراً بعد سلام پھرتا ہے اور وہ فوراً مسجد سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، حتیٰ کہ لوگوں کو پھلانگ کے نکل رہے ہوتے ہیں. اس وقت جب امام صاحب دعا شروع کرتے ہیں تو رخ ان کا مسجد کے دروازے کی طرف ہوتا ہے اور ہاتھ انہوں نے اٹھائے ہوتے ہیں، اور وہ عجیب منظر ہوتا ہے کہ بھی قبلہ تو آپ کی پشت پر ہو گیا، اور اللہ سے مانگنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک ڈھنگ، ایک ادب ہوتا ہے، اور آپ بجائے اللہ کی طرف منہ کر کے مانگ رہے ہیں کہ آپ جہاں تو مسجد سے باہر رہیں اور اس رسم کو پورا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی بندہ ملک کے صدر وزیر تک سفارش لگوائے کہ جی میرا ایک کام ہے، میری ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو صرف صدر یا وزیر سائن کریں تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے، اور چونکہ ملنا آسان نہیں ہوتا، وہ سفارشیں لگائے، کوششیں کرتا رہے، اور بالآخر وہ وقت آ جائے کہ اس کو چند لمحے مل جائے کہ جناب اب آپ کی صدر صاحب سے، وزیر صاحب سے ملاقات ہو جائے گی. تو اب جب وہ اپنی بات رکھے اور وہ صدر صاحب کی طرف متوجہ ہو جائیں تو وہ اٹھ کے دروازے کی طرف چلنا شروع کر دے اور پیچھے سے کہیں کہ ہاں جی ہاں میرا کام کر دینا، میرا کام کر دینا. تو بتائیے ایک انسان جو ہے با اختیار انسان، وہ ایسے بندے کے بارے میں کیا امید رکھے گا کہ یہ کس طرح سے مجھ سے مانگ رہا ہے، کس طرح مجھ سے اپنا مطالبہ کر رہا ہے. تو ہم بھی بعض کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرتے کہ دعا کو رسم کے طور پر، رواج کے طور پر مانگتے. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت دعا کیسے مانگنی چاہیے اور دعا کی قبولیت کی کیا نشانی ہے؟
تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی میری تو دعا قبول ہو جاتی ہے تو مجھے اسی وقت پتہ چل جاتا ہے. تو بڑا حیران ہوا. اس نے کہا اچھا حضرت آپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے؟ فرمایا ہاں. کہنے کہ وہ کیسے؟ کہنے کہ جس دعا میں میرے جسم میں کب کبھی آ جائے، میرے جسم کے بال کھڑے ہو جائیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے اور انتہائی عاجزی کی کیفیت میں جب میں دعا مانگتا ہوں تو مجھے یقین ہوتا ہے کہ یہ دعا قبول ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس وقت میری طرف متوجہ. لہٰذا دعا کو ہلکا نہ سمجھیں اور دعا کو پورے یقین کے ساتھ، پورے وثوق کے ساتھ مانگیں. مسلمانوں نے زندگی کے ہر مشکل کام کے لیے، چاہے وہ انفرادی ہو یا بحیثیت قوم کوئی آفت، کوئی مصیبت آ جائے تو دعاؤں کے ذریعے جو ہے اس کا مقابلہ کیا، اللہ کی مدد کو حاصل کیا اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان مصائب سے، ان مشکلوں سے مسلمانوں کو نجات عطا فرمائی. لہٰذا اسی بات کی طرف آج توجہ دلوانی تھی کہ ہم سبب کو اختیار ضرور کریں، سبب سنت ہے، لیکن سبب پر یقین نہ کر کے بیٹھ جائیں کہ سبب اختیار کر لیا اب دعا کی طرف متوجہ نہ ہو کہ بس سبب پورا ہو گیا اب تو کام ہو جائے گا. نہیں، بلکہ سبب کو سنت سمجھ کے اختیار کرنے کے بعد پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور گڑ گڑا کر پورے یقین کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ، پوری طلب اور تڑپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اللہ تعالیٰ نے دعاؤں میں بہت اثر رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ مومنین کی دعاؤں کو سنتے ہیں. ہمارا اللہ تعالیٰ سے ایک روحانی تعلق ہے، ہم دنیا میں لاوارث نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا ایک روحانی تعلق ہوتا ہے اور اسی روحانی تعلق کی وجہ سے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. لہٰذا یہ جو وائرس کے حوالے سے بات پھیلی ہوئی ہے اس میں ڈرنے کی ضرورت نہیں. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ مسلمان جو حقیقی مسلمان وہ موت سے نہیں ڈرتا، ہاں اپنے انجام سے ڈرتا ہے. لہٰذا اپنے اعمال کو بہتر کیجئے، توبہ استغفار کیجئے، اللہ سے معافی مانگیے. اگر زندگی میں فرائض رہ گئے تھے ان فرائض کو ادا کرنے کی کوشش کیجئے اور نیک اعمال کو فوراً شروع کر دیجئے. توبہ استغفار اور اس کے ساتھ ساتھ برے اعمال کو چھوڑ دیجئے اور پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. اگر اس کے بعد کسی وائرس سے موت آ جائے، کسی حادثے سے موت آ جائے، بیماری سے موت آ جائے یا طبعی موت آ جائے، بستر پر ویسے ہی بلا وجہ موت آ جائے تو انسان کا انجام اچھا ہوگا اور انجام ہی مسلمان اللہ سے اچھا مانگتا ہے، اسی کی دعائیں کرتا ہے اور اپنا خاتمہ بالخیر مانگتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر اور خیر سے فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.